بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملک کے حالات ذرا سوچئے کہ کیا ہو چکے ہیں کہ جج اب عدالتوں کے اندر سے اغوا کیے جا رہے ہیں۔ سب کے سامنے دن دہاڑے یہ ہو رہا ہے، عملہ بے بس نظر آ رہا ہے، سیکورٹی بے بس نظر آ رہی ہے۔ سوچئے کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ ٹیلی ویژن پر بھی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن حکومت کو شاید پرواہ نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے لیے بیرونی دورے زیادہ اہم ہیں۔ اب یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے۔ یہ اقتدار کے لیے اب ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں کہ جی بلاول وزیر اعظم ہونا چاہیے یا مریم نواز صاحبہ آگے وزیر اعظم ہونی چاہیے۔ ابھی سے اس پہ لڑائی چل رہی ہے اور ملک کی پرواہ کسے ہے؟ اس طرف کس نے توجہ دینی ہے؟ ایک دفعہ پھر آپ سوچئے، ایک دفعہ پھر جعفر ایکسپریس پر حملہ ہو گیا ہے۔ یعنی پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا بار بار ایک ہی ٹرین کو دہشت گرد نشانہ بنا رہے ہیں، کہنے کو یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ ساتھ اتحادی ہے، سارے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے وفاق میں بھی اکٹھے، بلوچستان میں بھی اکٹھے، اور کام دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا، جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ فخر درانی سینئر صحافی ہیں، جیو پر بھی آپ رپورٹ کارڈ میں ان کو دیکھتے ہوں گے، انہوں نے فیض حمید کیس کے حوالے سے جو کورٹ مارشل چل رہا ہے، بڑی انکشافات سے بھری ویڈیو اپلوڈ یہ ویلاگ کیا ہے، جس میں کہہ رہے ہیں کہ جی فیض حمید، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید عمران خان کو اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنے دفاع میں بطور گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور بھی کچھ انہوں نے حاضر سروس لوگوں کے بھی نام دیے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے ایک دفعہ ان سے ملاقات کریں، یعنی جنرل فیض حمید سے ملاقات کرنے کے بعد ان سب کو بطور ڈیفنس وٹنس ان کے حق میں، فیض حمید کے حق میں گواہ کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب پیش رفت ہے۔ پوری تفصیل پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس حیران کن افسوسناک واقعے کی۔ خاران سے واقعہ رپورٹ ہوا ہے، جوڈیشل کمپلیکس پر دہشت گردوں کا حملہ، قاضی کو اغوا کر کے عدالت کو آگ لگا دی۔ جوڈیشل کمپلیکس کو آگ لگا دی ہے جج کو اغوا کرنے کے بعد۔ خاران میں جوڈیشل کمپلیکس پر دہشت گردوں کا حملہ، عدالت میں گھس کر قاضی کو اغوا کر کے عمارت کو نظر آتش کر دیا۔ سیکورٹی اہلکاروں سے اسلحہ بھی چھین کر لے گئے، ایک وکیل کی گاڑی بھی لے اڑے۔ سیکورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری، مین گیٹ پر موجود سیکورٹی اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ کمپلیکس میں گھس کر وکلاء کے شناختی کارڈ چیک کیے۔ قاضی جان محمد کی عدالت میں گھس کر انہیں اغوا کیا اور ایک وکیل کی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ ایک دوسرے وکیل کی گاڑی لی ہے اور اس میں ساتھ بٹھایا جج کو اور اغوا کر کے ساتھ لے گئے ہیں۔ علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خاران سے 25 کلومیٹر دور مسکان قلات میں واقع جوڈیشل کمپلیکس کے مین گیٹ پر سیکورٹی اہلکار اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک گاڑی میں سوار مسلح افراد نے مین گیٹ کھولتے ہی سیکورٹی اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر ایک کمرے میں بند کر کے عمارت کے اندر داخل ہوئے اور وکلاء کے شناختی کارڈ چیک کیے۔ کمپلیکس میں قاضی محمد جان کی عدالت میں کیسز کی سماعت جاری تھی کہ دہشت گرد عدالت میں گھس گئے اور قاضی محمد جان کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ عمارت میں کھڑی ایک وکیل گاڑی میں بٹھایا اور عمارت کو آگ لگا دی، نظر آتش کر دیا اور پھر بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر سیکورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا، جو رات گئے تک جاری تھا۔ ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں، اس کے بعد مزید ابھی اپڈیٹ نہیں آئی۔ یہ حالات ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کا ایک جتھا آتا ہے اور وہ کسی علاقے پر تھوڑی دیر کے قبضہ کرتے ہیں، کبھی سڑکیں بلاک کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو اتار کر قتل کر دیتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر بینک لوٹ لیتے ہیں، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کوئی حملہ آور، کوئی گریلا وار جس طرح چھیڑ دی گئی ہو۔ سیکورٹی فورسز کے آپریشن بھی جاری ہیں اور ان میں تیزی بھی لائی گئی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کیے گئے ہیں۔ حال ہی میں دیکھا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جہاں 40 یا اس سے بھی زیادہ دہشت گرد ایک ہی وقت میں، یعنی ظاہر انٹیلیجنس اس طرح کی ملی کہ افغانستان سے آ رہے ہیں، ان کو بھی مارا گیا ہے۔ مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی کارروائیاں اب بھی رپورٹ ہوتی ہیں اور اب بھی سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا ہے، جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور اس میں 4 مسافر زخمی بھی ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایس ایس پی شاہزیب چاچڑ کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت جاننے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ طلب کی تفتیش کر رہے ہیں اور ٹریک کی مرمت میں 8 سے 10 گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے۔ تب تک کہا جا رہا ہے کہ ریلوے کی آمد و رفت وہ معطل رہے گی۔ اب وہ کہتے ہیں جی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ یہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ البتہ ضرور آ گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ پیش رفت کیا ہوتی ہے۔ جو حالات اس وقت بلوچستان کے ہیں، اس پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے JUI کے سینیٹر
کامران مرزا جو وکلا رہنما بھی ہیں، انہوں نے آج نیوز پر منیز جہانگیر کے پروگرام میں، جہاں پر انجینئر خرم دستگیر نون لیگ کے تھے، علی موسیٰ گیلانی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر باتیں کھول کر بیان کی ہیں. وہ میں آپ کو سناتا ہوں. لیکن اس سے مجھے یاد آیا کہ یہیں پر پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینٹ چیئرمین سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی نے کہا ہے کہ جی میں نے سڑک پر آ کر اور پی ڈی ایم کے لیے احتجاج کیا تھا، مریم نواز کو بلایا ہوا تھا، تو اس وقت مجھے گرفتار کر لیا گیا، لیکن میرے سے سیکیورٹی واپس نہیں اس وقت بھی لی گئی تھی. یہ عمران خان کے دور میں ایف آئی آر میرے اوپر درج ہوئی، مجھے گرفتار کیا گیا، مگر جب مجھے تھانے منتقل کیا گیا تو باہر سیکیورٹی جو گورنمنٹ نے مجھے دی ہوئی تھی وہ باہر کھڑی تھی. لیکن مریم نواز کے دور میں مجھ سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے اور ہماری فیملی پر اٹیک ہو چکے ہیں، اغوا کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا. تو یہ اب مریم کے دور میں ہو رہا ہے. بہرحال پیپلز پارٹی بیان ضرور دے رہی ہے کہ جی اب ہمارا نون لیگ کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے، پنجاب کی حد تک تو پتہ نہیں باہر نکل رہے ہیں جو بھی. کامران مرزا صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ کیا حالات ہیں اس وقت ان کے علاقے میں بلوچستان میں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جا نہیں سکتی بلوچستان، اندرون بلوچستان. یہ ٹی وی پر بات ہو رہی ہے. خاص طور پہ پسنی کی بھی بات کی گئی، حالانکہ بعد میں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. کیا آپ کے صوبے میں ایسا ماحول ہے کہ جی وہاں پہ منرلز کے حوالے سے ایکسکویشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میرے صوبے میں تو یہ ماحول ہے کہ آج ایک جج صاحب قاضی، ہمارے یہاں وہ کورٹ جو ہے وہ قاضی کورٹ ہے، تو ان کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں اور اس جو ان کی عدالت تھی اس کو آگ لگائی گئی ہے، گاڑی وہاں سے ایک لے جائی گئی ہے. ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے. جی خاران سے، بلوچستان سے، خاران سے، جہاں ہمارے سابق چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی جہاں کے رہنے والے تھے، جن کو شہید کیا گیا ہے شریف کورٹ میں بھی، وہاں سے جو ہے ایک جج صاحب کو اٹھایا گیا ہے. اور آج میرا خیال ہے کہ آپ کی نیشنل میڈیا پہ یہ خبر نہیں ہے، حالانکہ میں نے ریز بھی کیا ہے اس کو اور سینٹ میں بھی ریز کیا ہے. تو اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ انٹیریئر میں جانے کا آپ جا کے بتا دیں آپ بہادر خاتون ہیں تو میں مان لوں گا، مگر یعنی آپ بہادر خاتون ہیں لیکن انٹیریئر میں آپ جا کر دکھا دیں تو بڑی بات ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر سرکاری عہدیدار یا ایم این ایم پی ایس یہ بھی نہیں جا پا رہے. عام طور پہ تو وہاں کا لوکل بندہ بھی جو ہے نا بڑی مشکل سے جو ہے ٹریول کر سکتا ہے. یہ صورتحال ہے. اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ $50 کروڑ کی جو ہے نا کوئی منرلز جو ہے نا وہ بیچی گئی ہیں امریکہ کو. اگر بیچی گئی ہیں کہ صوبے سے نکلی ہیں، کہاں سے نکلی ہیں، صوبے کا حصہ کیا ہے، اس کی ویلیو کس طرح سے اسیس کی گئی ہے، صوبوں کے جو حقوق ہیں آرٹیکل 172 میں منرلز کے حوالے سے اس کو کیسے بائی پاس کیا گیا ہے، یہ سارے سوالات جو ہے مزید پیدا ہو گئے ہیں. اور ان حالات میں آپ پسنی کی بات بھی آپ نے چھیڑ دی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ملک کے ساتھ. یہاں پہ تو جو بات آپ سے اختلاف کرے آپ اس کے اوپر اور مزید الزامات لگا دیتے ہیں، مگر یہاں پہ ہمارے اپنے ملک کا، ہماری اپنی بقا کا، ہمارے وطن کا، اس کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. لیں جی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو ملک کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. بہرحال جے یو آئی کے ہیں تو مولانا صاحب کو اگر حکومت چاہے اعتماد میں لے تو میرا خیال ہے مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح تعاون ضرور کریں گے. فخر درانی کی خبر سنیے کہ یہ جی جو فیض حمید ہیں وہ اپنے دفاع میں کچھ لوگوں کو بلانا چاہ رہے ہیں. حق میں گواہی دینے کے لیے یا ڈیفنس وٹنس پہ، اس میں جو سب سے اہم نام وہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کا. جنرل فیض حمید نے عمران خان کو بطور اپنا جو ڈیفنس وٹنس کے بلایا ہے اپنے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ میں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا نام ہے وہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا، جو سابق آرمی چیف تھے، جن کے انڈر اور ماتحت عمران خان نے کام کیا تھا. ان کو بھی بطور ڈیفنس وٹنس کے جنرل فیض حمید نے اپنا جو بطور وٹنس کے نام پروپوز کیا ہے کہ وہ میرے اس میں گواہی دیں گے حق میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ سرونگ آفیسرز کا بھی جو ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کے نام بھی دیے گئے ہیں اور ان کو بھی بطور ڈیفنس وٹنس کے پیش کیے جانے کے. ذرائع سے جو بات ہوئی ہے، اب یہ فخر درانی اپنے ذرائع سے خبر دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ آمنے سامنے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہوا یہ کہ ان کے انڈر ڈپارٹمنٹ آتا ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، وہاں پر اور مشیر بریگیڈیئر مصدق عباسی، ان دونوں نے، یا مصدق عباسی اس میں آگے گئے تھے، فارم 45 منگوا لیے اور عدالت نے اجازت بھی دے دی کہ جو جال سازی ہوئی ہے، 2 نمبری ہوئی ہے الیکشنز میں، اس کے حوالے سے انکوائری ہوگی اور اینٹی کرپشن کے کیس بنیں گے جن نے الیکشن کمیشن میں یہ سارا کام کیا ہے. اب لگتا ہے اس کا بدلہ یہ لیا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم سی ایم ہاؤس کے قریب تھانہ شرقی سے پولیس لے کر وزیر اعلیٰ کے مشیر بریگیڈیئر مصدق عباسی اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شکیل انجم کو گرفتار کرنے چیف منسٹر ہاؤس روانہ ہو چکی. یہ خبریں آئیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے خبر آتی ہے کہ صنم جاوید صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس پر اب جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہم ایف آئی آر درج کر رہے ہیں اور چھوڑیں گے نہیں. جن لوگوں نے بھی صنم جاوید کے ساتھ کیا ہے، اب کہا جا رہا ہے اس کو گرفتار کیا ہے، تو اب ایف آئی آر ہوتی ہے تو یہاں بھی پھر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ آمنے سامنے ہوں گے. تو یہ ایک اور مسئلہ ہے جو وفاقی حکومت کے لیے ایک چیلنج بن جائے گا کہ صوبائی حکومت ایف آئی آر درج کر رہی ہے کہ جی کس طرح صنم جاوید کو یہاں سے پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا ہے، اور اس پر اب پریس کانفرنس ہوں گی. ایک نیا مسئلہ بن جائے گا کہ خاتون کو اس طرح بتایا نہیں گیا، کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا، کیا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں تو سامنے لانا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ علی بن گنڈا پور کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ اس طرح سے ہو جی پتہ ہی نہیں چل رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر وہ کس کام کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ نیا مسائل ہوگا. یہ دونوں گورنمنٹس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ مشکل کھڑی کرے گا یہ سارا کیس. اور پھر یہ ایف آئی اے والا معاملہ، یہاں بھی
صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ آمنے سامنے ہوں گی، اس سے بھی مسائل بڑھیں گے، چیلنجز کچھ اور ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک لڑائی کی کیفیت آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔